بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سیکنڈ ایئر میں معروف زمانہ شاعر جناب میرا جی کی ایک نظم ہے شکست کی آواز، اس کا مطالعہ کریں گے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ شکست کی آواز۔ جی، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ شاعر میرا جی نے اس نظم کو خود دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے اپنے دل کی خواہشوں کو وہ سامنے رکھا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو بدل کے رکھ دوں، ایک ریولوشن، ایک انقلاب لے کر آؤں، ہر چیز میں مطلب ایک تغیر آئے، ایک تبدیلی آئے اور انسان آگے کی طرف، ترقی کی طرف، جدت کی طرف رواں دواں ہو۔ ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے حصے میں وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس نے اس نظم کا نام شکست کی آواز رکھا ہے۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں پہلا۔ امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے۔ امنگوں یعنی آرزوؤں، تمناؤں، خواہشوں، ٹھیک ہے، الجھن کہتے ہیں کشمکش کو، عجب عجیب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے اس نے مجھے ایک عجیب طرح کی کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی اس میں خواہش پیدا ہو، وہ خواہش، وہ تمنا، وہ فوری طور پر پوری ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے غالب کے شعر کا مصرع ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو گویا شاعر کے دل نے بھی ہزاروں خواہشیں پال رکھی۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ خواہشوں کے پورے ہونے کے لیے استعداد چاہیے، استطاعت چاہیے، یعنی طاقت اور قوت ہونی چاہیے، تو وہ تو ہے نہیں، یعنی اس طرح سے نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے؟ لیکن دل کو کون سمجھائے؟ دل جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا شعر یہ کہتا ہے، نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو۔ ماہ پارے مطلب چاند کے ٹکڑے، فلک کہتے ہیں آسمان، سواروں کو، سوار مطلب پرانے زمانے میں قافلوں میں لوگ سفر کرتے اور منزل کی طرف جاتے تھے۔ اب انسان کی منزل جدت ہے، ترقی ہے، تو لوگ جو ترقی اور جدت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ان کو لیڈ کروں، ان کو نئے راستے دکھاؤں، یعنی ان کو تحقیق کے مزید راستوں پہ لگاؤں، جن پرانے راستوں پہ یہ چل رہے ہیں ان راستوں کو یہ چھوڑیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ فلک سے ماہ پارے، یعنی مشکل کام انجام دو، مشکل جو چیلنجز ہیں وہ جو ہے وہ لیے جائیں اور ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ فلک سے چاند توڑنا مطلب مشکل ہے نا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کوئی چاند توڑ کے لے آئے گا، مطلب ہے کہ مشکل مہم کو انجام دینا، ٹھیک ہے، مشکل چیلنجز کو قبول کرنا۔ اگلا کہتا ہے، اگلے شعر میں فرماتے ہیں شاعر کہ یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں۔ پل میں مطلب ایک لمحے میں۔ صحراؤں کی دوری یعنی صحرا، ڈیزرٹس وسیع ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحرا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وسعت کی بات ہو رہی ہے، آپ فی الحال مطلب سمجھ لیں۔ حقیقت میں مطلب اصل میں، سچ میں۔ احساس شعوری کیا ہوتا ہے؟ احساس شعوری کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ۔ سلیقہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقے سے پورا کرنا، پل میں، فوراً۔ اب شاعر اپنے دل کی جو ہے وہ تمنا، وہ اظہار جو وہ یہاں پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا جیسے کوئی شخص جو ہے نا وہ جذبات سے مغلوب ہوتا ہے نا، اور جذبات سے مغلوب ہو کر جو ہے وہ بات کرتا ہے، صحیح؟ تو یہ یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ اسی یعنی کہ نا خیال میں، اسی جذبات میں جو ہے وہ گم ہے، اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیاوی وسعتوں کو جو ہے وہ ایک پل میں سمیٹ لوں، ایک لمحے میں سمیٹ لوں، ٹھیک ہے۔ میرا دل یہ آرزو رکھتا ہے کہ وقت اور فاصلے کا احساس ختم ہو جائے اور اس کا شعور ادراک کی ہر منزل تک رسائی حاصل کر لے، ٹھیک ہے نا، یعنی اور یہ سارا کام ایک پل میں طے ہو جائے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن دل ہے نا، دل کی خواہش کچھ ایسی ہے۔ اب بنیادی طور پر اب یہ شاعر بھی جانتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کتنی جلدی یہ ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لوگ ان راستوں پہ نکلیں،
میرے وطن کے لوگ ان راستوں پہ نکلیں، نوجوان ان راستوں پہ نکلیں، یعنی وہ ایسی مطلب تعلیم حاصل کریں یا اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کریں کہ وہ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے برابر کھڑے ہوں۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوگا مزید اس کی مطلب جو بات میں نے کہی ہے۔ جہان نو کو دیکھا ہوں جو ہے قلب سمندر میں، جہان نو کو دیکھا ہوں جو ہے قلب سمندر میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں۔ جہان نو نئی دنیا کو دیکھا ہوں جو ہے قلب سمندر میں، قلب دل، سمندر کے دل میں مطلب سمندر کی گہرائی میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، کوہ پہاڑ، پہاڑ کی چوٹی میں، جو بیان کہتے ہیں بات، سنگ کہتے ہیں پتھر۔ اب کیا مطلب ہے اس کے کہنے کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اور پہاڑوں کی بلندیوں میں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہے میں وہ بھی دیکھا ہوں، میرا دل چاہتا، یعنی کہ وہ ہے نا قرآن پاک کی غالباً آیت ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ سیرو فی الارض، زمین کی، تو زمین میں سمندر بھی ہیں، زمین میں پہاڑ بھی ہیں، تو سمندر کے اندر بھی ایک مخلوق آباد ہے، بلکہ کئی مخلوق آباد ہیں، ٹھیک ہے، ایک الگ دنیا آباد ہے، یعنی تحقیق کی بات کر رہے ہیں کہ سمندر کے اندر جو نئی نئی دنیایں آباد ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں بھی جاؤں، ان کو بھی دیکھوں۔ اب شاعر جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، سائنس نے اس وقت اتنی ترقی نہیں کی تھی، اب شاعر ہمارے جو ہیں وہ 1949 میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ جو سائنسی جو جدید ترقی کا ایک دور ہے یہ تو غالباً 70s کے بعد آ کے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے جو شاعر نے جو خواب دیکھا تھا سمجھ لو کہ وہ آج کل پورا تو ہو رہا ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ امت مسلمہ خاص طور پر اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عام طور پر وہ اس میں اتنے جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں یہ کئی صدیوں کی روایات کے امین ہیں، ان کی باتیں دیکھوں، یہاں پہ مطلب تحقیق کروں کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے تہذیبیں آباد رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مطلب یہ بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان ہی صرف یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے جو ہے لا انتہا وقفہ، وہ بس ایک لمحہ بن جائے، ساری کائنات مطلب یونیورس، ٹھیک ہے، ایک ذرہ بن جائے، معمولی سے ریت کے ذرہ سمجھ لیں آپ، جو ہے لا انتہا وقفہ، یعنی ایسا وقفہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا، وہ بس ایک لمحہ بن جائے، لمحہ بن جائے مطلب مومنٹ بن جائے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ذرہ بن کر گویا میرے دل و دماغ میں سما جائے، اور یہ جو زندگی اور موت، زمین و آسمان اور وقت کا یہ جو لا ینہل اور لا انتہا تصور ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ محض ایک لمحہ بن کر وہ میرے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، اور میں اسے گویا مٹھی میں جکڑ لوں، گویا میں فیصلہ کن جو ہے وہ اختیاری طاقت کا جو ہے وہ مالک بن جاؤں اور دنیا کا مزاج اور حال جدید خطوط پر استوار کروں۔ یعنی یہ جو شعر ہے میں جہاں تک اس کو سمجھاؤں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مطلب دنیا کو بدل کے رکھ دوں، اپنی تحقیق سے، اپنی جستجو سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی جدت سے دنیا کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دوں۔ اب یہاں پر شاعر نے اپنے دل کی بات کی ہے نا، دل سے مراد ہے کہ یہ دنیا کے شاعر جیسے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ایک انقلاب آئے، ایک تبدیلی آئے، ٹھیک ہے، اور دنیا جو ہے وہ جدت کی طرف جو ہے وہ آگے چلے اور دنیا بہت معراج پہ پہنچ جائے، بلندی پہ پہنچ جائے۔ جی عزیز طلبہ، اب یہاں پر اس نظم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو۔ اب شاعر یہاں پہ کہتا ہے اگرچہ میرے ارادے بہت بلند ہیں اور میں اس دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہوں، تبدیل کرنا چاہتا ہوں، ایک انقلاب لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے یہ بلند عزائم جو ہیں، میرے صرف عزم کرنے سے، ارادہ کرنے سے کیا یہ دنیا بدل جائے گی؟ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے لیے ایک فرد کا نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں نے مل کر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے سیدھے سادے اور بھولے لوگ ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کو بدلنا ہے، ترقی کے راستے پہ لے جانا ہے،
ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں۔ یہاں پر بھی شاعر اپنی اسی حسرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی یاس کا گویا اظہار کرتا ہے، ایک طرح کی مایوسی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے جو اکثریت ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جن کے خیالات جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھولے بھالے لوگ دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کم ہمت ہیں، محدود ان کی ہمت، یعنی ان کی ہمت کم ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو چند ایک راستوں تک محدود کیا ہوا ہے، خیالات تک محدود کیا ہوا ہے جن کو وہ فالو کر رہے ہیں اور ان سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تمدن اور تہذیب، پھندا یعنی وہ رسی جو گلے میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تمدن اور تہذیبوں کو گویا اس نے ایک پھندے کی جو ہے وہ نام دیا ہے کہ یہ پھندا ہے جو ان کے گلوں میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ گویا شاعر جو ہے نا ایک طرح سے یوں سمجھے طنز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں پر طنز کر رہا ہے؟ جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جو خود کو بدلنا نہیں چاہتے، جو اپنی روایات کو جو ہے وہ ساتھ لے کر یا ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان کو بدلنا نہیں چاہتے، ان کو مزید ترقی نہیں دینا چاہتے۔ بدلنے سے مراد یہ نہیں کہ ختم کرنا چاہتے، ختم ہونے کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی، ان کو بدلنا، ان کو آگے ترقی دینا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو اپنے رسوم و رواج کی قید سے آزاد ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصل میں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ اپنے پرانے رسم و رواج کے پھندوں میں انہوں نے مطلب گرفتار ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، اسے ہم بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ قدرت یعنی طاقت، اللہ کی طاقت، اور مشیت مطلب خدا کی مرضی۔ وہی شاعر جو ہے اسی بات کو دہرا رہا ہے اپنی بات کو، کہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قدرت کے طریقے بدل کر ہمیں کیا فائدہ کیا ہوگا، مطلب کیا حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سیدھے سادے جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے کاموں میں کیوں دخل دیں، اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کل ہمارے دامنوں پر ہاتھ ہو کس کا، اللہ کا، یعنی اللہ ہماری اس بات پہ پکڑ کر لے کہ ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھئی اگر اللہ نے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ نے کیا، خدا نے کیا، اور جو آگے ہوگا وہ خدا نے کرنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالیں، ٹھیک ہے، کیوں تحقیق کے راستوں پہ نکلیں، کیوں نئی منزلیں جو ہیں وہ تلاشیں۔ انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ لکیر کے فقیر یعنی کہ آپ سمجھتے اچھی طرح سے کہ کسی کے پیچھے چلتے رہنا، نہ کی سیدھ میں چلتے رہنا، اپنی سوچ سمجھ اور صلاحیت کو استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ضعیفی اور پیری یہ دونوں بڑھاپے کے معنوں میں آتے ہیں۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ شاعر کہتا ہے کہ ایسے ہی کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دوسروں کی تقلید یا دوسروں کو فالو ہی کرنا ہے، ہم نے خود نہیں سوچنا، اپنے دل اور دماغ کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی آرزوؤں اور اپنے ارادوں کی کمزوری اور ناتوانی کے سبب خود اپنی منزل تلاش نہیں کر سکتے، اور خود کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے جو کام کر گئے ہیں بس وہی ہیں، ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی گویا ایک اندھی تقلید ہے جس کو یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا وہ محاورہ ہے نا، کہتے ہیں کولے کے بیل کی طرح، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ کنویں کے گرد چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حالانکہ وہ ادھر ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اسی بات میں سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بیل کی طرح کنویں کے گردی جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ان رسوم و رواج سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلا شعر ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا۔ یہاں پر شاعر جو ہے اب اپنی بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو، ان لکیر کے فقیروں کو میں جب دیکھتا ہوں
جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جو منتظر فردا بیٹھے ہیں، جو سب کچھ قسمت پہ ڈال کے بیٹھے ہیں، جو سب کچھ روایات پہ ڈال کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں، میں جس کے ارادے ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، مسخر کرنا چاہتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے، اور جب میں ان کم ہمت لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک مظلوم سمجھتا ہوں، اس ماحول کا مظلوم سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جذب ساکنی تو غالباً کسی جمود کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے اندر ترقی کی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو اس پورے ماحول میں میرا جیسا شخص جو تبدیلی کی بات کر رہا ہے، جو ترقی کی بات کر رہا ہے، جو انقلاب کی بات کر رہا ہے، جو تحقیق کی بات کر رہا ہے، وہ تو پھر مظلوم ہوا نا، ٹھیک ہے؟ تو اس ماحول میں میں مظلوم جو شخص بن کے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ماحول کا اثر تو ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ماحول مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے بھی جمود کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ آخری شعر ہے، ہاں مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بات کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ میں اپنے آپ کو اس دنیا، اس یعنی کہ نا رسوم و رواج کی قیود میں جکڑی ہوئی دنیا کو، جس نے اپنی سوچ اپنی فکر کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اختلاف بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس میں مظلوم بھی سمجھتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا مجھے اپنے اندر جذب کر لے گی، لیکن پھر بھی میرے دل کے اندر ایک جوالا یعنی آگ، ایک جذبہ جو ہے وہ ابل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے جو ہے وہ گویا ایک طرح سے مجھے ایک کشمکش میں ڈالا ہوا ہے۔ صحیح ہے، میرے ارد گرد یہ جتنے مطلب بے عمل لوگ ہیں، جو کہ مطلب محرک، جو متحرک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مطلب ایک ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور میں اپنی خواہشوں کو پورے کرنے کی تدابیر سوچتا رہتا ہوں، اور اس سے یہی وجہ ہے کہ میں ایک الجھن میں مبتلا ہوں کہ بھئی اپنی آرزو اور ان تمناؤں کو کیسے پورا کروں، جب پورا ماحول ہی جو ہے ان آرزوؤں اور تمناؤں کے خلاف چل رہا ہے، اور اس پورے ماحول میں رہنے والے کسی بھی فرد کو، یا کثرت سے رہنے والے جو کثیر لوگ ہیں، ان کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے، ان کو کوئی ترقی نہیں چاہیے، وہ رسوم و قیود کے پابند ہیں، اور اسی کا پھندا انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے۔